اگر کسی کو کوئی یہ مشورہ دے کہ آپ عزت سے رہیں تو یہ صرف اسی کو سمجھ آ سکتا ہے جو عزت سے رہنا جانتا ہو یا جس کی نظر میں عزت کی کوئی قدر و منزلت ہو۔ جو لوفر لفنگا اس طرح کا انسان ہو، یعنی روزانہ جیل جاتا ہو، سزائیں بھگتا ہو، اس کو عزت کا لفظ سمجھ نہیں آتا۔ تو معاشرے میں جو لوگ آئین اور قوانین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں ان کو بھی عزت کا لفظ سمجھ نہیں آ سکتا۔ عمران خان صاحب ہوں یا پنجاب کے گورنر چیمہ صاحب، تو ان کے بارے میں کہیں گے ونس دیر واز اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ عمران خان واز دا پرائم منسٹر اینڈ سرفراز چیمہ واز دا گورنر آف پنجاب۔ یعنی جو کہانیاں ہم کہتے ہیں نا ونس اپان اے ٹائم دیر واز اے کنگ، تو ایسے ہی ایک کہانی ان کے بارے میں سنائی جائے گی۔ عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ کی عزت اور وقار اس میں ہے کہ آپ خاموشی سے ریزائن کیجئے اور سائڈ پر ہو جائیے، اس کے بعد آپ بھلے جو مرضی نیریٹو بنائیے، جو مرضی جلسے کیجئے اور وہاں دھڑلے سے اعلان کیجئے کہ میں نے آئین اور قانون پر مکمل عمل درآمد کیا ہے، لیکن میرے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے یا میرے خلاف اس طرح کی سازش بقول عمران خان کے، تو آپ جو مرضی ہے وہاں پر جا کے گفتگو کیجئے، لیکن آئین اور قانون پر اپنا مقدمہ پکا رکھیے اور یہاں پر ہار مت مانیے، یعنی آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ مت کریں۔ پھر عمران خان صاحب نے وہ کھلواڑ کیا کہ سب جانتے ہیں۔ اب یہ گورنر پنجاب سرفراز چیمہ صاحب، ان کو بھی ایک دن پہلے بھی کئی قانونی ماہرین نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اعلان کر دیں کہ آپ کا آخری دن ہے تو آپ باعزت طریقے سے گھر چلے جائیں گے، اور آپ باہر کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے آئین اور قانون پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ اپنے گورنری کے عہدے سے دستبردار ہو گئے۔ لیکن جناب ان کے لیے پولیس کی آگے لائن کھڑی کر دی گئی اور کہا گیا کہ جناب آپ کون ہیں، آپ کو نہ تو سرکاری گاڑی ملے گی، نہ آپ کو پروٹوکول ملے گا، نہ آپ کو کچھ اور ملے گا، اور نہ ہی آپ گورنر ہاؤس میں داخل ہو سکتے۔ تو ایسی بڑی بے عزتی کیا ہے؟ لیکن یوں نہیں کو سمجھ آ سکتی ہے جو عزت کے لفظ کو اچھے طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ اب کئی ایک ساتھیوں کو یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ اچھا اس میں کون سی ایسی بے عزتی ہے، تو وہ بے عزتی سمجھنے کے لیے آئین اور قانون اور تاریخ کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جیسے سراج الدولہ عمران خان صاحب کے مطابق مغلوں کا ایک حکمران تھا، تو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو جو تاریخ کو سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جاپان کی سرحد جرمنی سے نہیں ملتی ہے، اور اس طرح کی بے معنی گفتگو یقینی طور پر اسی طرح انسان کے لیے بے عزتی لاتی ہے جیسے مریم نواز کسی شعر کو پڑھنے کے لیے جلسے میں آغاز کرتی ہیں، پھر شعر بھول جاتا ہے، پھر دوسروں سے پوچھتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بندوق یا ہتھیار وہ جو آپ کے اپنے پاس ہو، کسی دوسرے کے پاس ہتھیار اور بندوق ہو تو وہ آپ کے کام نہیں آ سکتی بلکہ اس دوسرے کے کام آئے گی۔ اب صورتحال عمران خان صاحب کے لیے بہت گمبھیر ہے، وہ گمبھیرتا میں پھنس چکے ہیں۔ انہوں نے اپنا سارا تکیہ عارف علوی یعنی وہ صدر پاکستان جو اس وقت ہیں ان پر اور گورنر پنجاب سرفراز چیمہ پر رکھا ہوا تھا، اور پھر ان کے جو کہہ لیں کہ جو حمایتی تھے وہ پرویز الہی صاحب تھے پنجاب میں، جو عمران خان کی ان خوابوں کی تعبیر تھے جو انہوں نے مئی 2022 کے آخری 10-12 دنوں کے لیے سوچ رکھی تھی، یا ابھی بھی ایون کچھ حد تک سوچ رکھی ہے۔ عمران خان صاحب کے صدر عارف علوی، کیونکہ وہ پاکستان کے نہیں ہیں، وہ پی ٹی آئی کے صدر عارف علوی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی آئین کے ساتھ وہ کچھ کیا جو کہ بادی و نظر میں ایک بہت گھناؤنی اور کمینگی ہے۔ یہ ڈاکٹر عارف علوی جب سیاست میں ان کی دلچسپی ہوئی تو یہ سب سے پہلے جماعت اسلامی کے ممبر بنے، یا اس جماعت سے انہوں نے سٹارٹ کیا۔ تو جماعت
اسلامی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ کینہ پرور لوگوں کی جماعت ہے. ان کے اندر وسعت نظری اور وسعت قلبی نہیں ہوتی ہے، یعنی یہ کھلے دل سے لوگوں کے ساتھ بغل گیر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ محاورہ ہے منہ میں رام رام بغل میں چھری. تو ہم نے بہت سارے جماعت اسلامی کے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے لوگوں کی چھریاں ہی گھونپی ہیں، اوپر سے جی جی اور اندر سے ان کی جڑیں کاٹنا. تو ڈاکٹر عارف علوی آئین کے ساتھ تو یہ کھلواڑ کر چکے ہیں، اپنا کینہ دکھا چکے ہیں. اب تحریک انصاف کا وہ طوطا جس میں عارف علوی کی جان ہے، اس کے پیچھے حکومت کے کئی ایک افراد لگ چکے ہیں. یعنی قومی اسمبلی سے جب عمران خان کی قیادت میں ان تمام لوگوں نے ایک وقت میں استعفیٰ دیا، یعنی ایک گروپ کی شکل میں، تو وہ آئین میں لکھے ہوئے جو سٹیپس ہیں کہ جب کوئی رکن استعفیٰ دیتا ہے تو استعفیٰ دینے کے لیے اس کا ذاتی طور پر موجود ہونا ضروری ہے، وہ استعفیٰ اس کے ہاتھ سے لکھا ہو، اور وہ اس کی اسپیکر کو گواہی دے کہ وہ استعفیٰ دے رہا ہے، تو وہ استعفیٰ ہو جاتا ہے. اور اگر اکٹھے 10 20 50 اور یہ تو 100 سے بھی زیادہ ہیں، تو وہ قانونی اعتبار سے استعفے منظور نہیں کیے جا سکتے. اب اس کے پیچھے حکومت کے اس وقت افراد لگ چکے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے اراکین استعفیٰ نہیں دینا چاہتے ہیں وہ سامنے آ جائیں. تو ان میں اسپیکر قومی اسمبلی سے سب کو الگ الگ ملنا ہوگا، سب کو جا کے اپنے استعفے کی تصدیق کرنی ہوگی اور اپنے ہاتھ سے استعفیٰ جمع کرانا ہوگا. جہاں پر عمران خان صاحب اس وقت بہت بری طرح شکست کھا چکے ہیں. سیاست کا کھیل اکیلے لڑنے کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اکٹھے مل کے اپنے مخالفین کے خلاف چلنے کا اور ان سے میکسیمم چیزیں اپنے فیور میں کرنے کا کھیل ہے، اور اپنے مخالفین کو ہمیشہ پیچھے دھکیلنا ہوتا ہے، ان کے نمبر کم کرنے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب اس کھیل سے نابلد ہیں، بلکہ وہ تو پاکستان کے بہت سارے مفادات سے بھی اتنے ہی ناآشنا ہیں جتنے کہ وہ ان استعفوں کے معاملے میں. اب عمران خان صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ یہ ممبران جو اسپیکر کے سامنے اکیلے اکیلے جائیں گے تو اس میں سے کوئی 70-75 کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے استعفیٰ نہیں دینا ہے، اور وہ کہیں گے جی کہ وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے. تو یہ وہ ٹیڑھی کھیر ہے کہ جس سے عمران خان کو اپنی وہ محاورہ ہے کہ منہ کی کھانی پڑے گی. اور ساتھ میں ہی تحریک انصاف اس طرح تحلیل ہو جائے گی جس طرح کاف لیگ تحلیل ہوئی تھی، کیونکہ کاف لیگ کو بھی بنایا گیا تھا اور تحریک انصاف کو بھی بنایا گیا. رہا ڈیفرنس کہ کاف لیگ میں چودھری شجاعت حسین اس طرح سے نہیں تھے جس طرح کہ عمران خان صاحب. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ شخص ہیں جو اپنی ذات کی خاطر ملک کے گلی کوچوں میں لوگوں کی خانہ جنگی اور لوگوں کو قتل و غارت گری پر مجبور کر رہے ہیں. اس سے معاشرے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب سے کبھی کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کی ٹیم میں شیخ رشید ہوگا تو یہ کون سا ایسا کام ہے کر سکتا ہے، یا اس کا کون سا ایسا نظریہ ہے، یا اس کے ساتھ کون سے ایسے افراد ہیں جو ملک کے اندر کوئی جوہری کوئی بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں. فواد چودھری یہ اگلا ان 9 رتنوں میں سے ایک رتن ہے. تو کبھی عمران خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کا وزیر جو پہلے تھا، اب آپ کا ساتھی، یہ کس قابل ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ پھر پوچھتے کہ یہ اعظم سواتی جو امریکہ سے چوری کر کے پیسے یہاں آ گیا، تو اس کے ساتھ مل کے آپ پاکستان کو آزادی دلائیں گے. اور ویسے پاکستان کو آزادی کس سے دلانی ہے؟ جب تک پاکستان خود اپنے معاشی اور معاشرتی مسائل پر بحیثیت قوم قابو نہیں پاتا، ایکسپلائٹ کرنے والے تو اس کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے. آپ نے دیکھا نہیں ہے فیملیز میں جو ان پڑھ ہوتے ہیں ان کو سب آس پاس کے لوگ ورگلاتے ہیں اور ان کے گھروں کے اندر پرابلمز کرتے ہیں. جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں،
ان کے ہاں کوئی اس طرح کی جرت نہیں کرتا کیونکہ وہ سب کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک پاکستانی قوم یعنی افراد جو یہاں پر 22 کروڑ ہیں یا 25 کروڑ ہیں، جب تک ان کی تعلیم نہیں ہوگی، جب تک یہ سمجھتے نہیں ہوں گے، ان کو گمراہی کے راستے سے واپس لوٹانا اور واپس لانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ جیسے یہ اب عمران خان کی گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں اور اتنی تیزی سے چل رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کے راستے میں کتنے ٹھڈے ہوں گے، اور وہاں پر جب یہ گریں گے تو ان کے منہ میں کوئی دانت نہیں بچے گا۔ لیکن یہ نعرے اس طرح کے لگا رہے ہیں جو کہ مقبوضہ کشمیر میں نعرے لگتے ہیں، لے کے رہیں گے آزادی، دینی پڑے گی آزادی، کمال بات ہوگی۔ یعنی آپ وہ کھیل کھیل رہے ہیں جو بھارت ہمارے ساتھ پچھلے 72 سال سے کھیل رہا ہے۔ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا حمایتی بھی نہیں ہوں، نواز شریف کا بھی حمایت نہیں کرتا، لیکن ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خانہ جنگی کی سی صورتحال پیدا ہو۔ جس دن وہ خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوگی تو بنگلہ دیش کا نقشہ یا ہسٹری یا وہ سانگ ریپیٹ کرنے میں آس پاس کے ہمارے دشمن دیر نہیں کریں گے۔ ہمارے مسائل افغانستان کے ساتھ بھی ہیں، ہمارے مسائل انڈیا کے ساتھ بھی ہیں، ہمارے مسائل ایران کے ساتھ بھی ہیں، کیونکہ ہم سعودی عرب پر انحصار کرتے ہیں تو ایران اور سعودی عرب دست و گریبان ہیں۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم عمران خان کے کہنے پر کس کے کھیل میں شامل ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی عدالتوں کو گالیاں دیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 25 کروڑ پھر ان عدالتوں پر یقین کریں گے؟ اگر آپ پاکستان کی افواج کو گالیاں دیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پر طالبان کی شکل میں کئی ہزار نہیں کئی لاکھ موجود ہیں، وہ اس پر یقین کریں گے کہ یہ ملک اس طرح سے چلے؟ اور جب دنیا کی طاقتیں یہ دیکھیں گی کہ یہ نیوکلیئر سٹیٹ جو ہے وہ اس طرح کی ڈی سٹیبلائز ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو لفظ ہوتا ہے نا چھاپہ بردار، یعنی وہ جو پیرا ٹروپرز ہوتے ہیں، وہ پھر اترتے ہیں اور دیر نہیں لگتی ہے کسی بھی چیز پر قبضہ کرنے میں اور کسی بھی چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے میں۔ جب عراق میں الائیڈ فورسز حملہ آور ہو رہی تھیں تو بغداد کے شہر میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ صدام حسین نکلا تھا اور اس نے کہا the mother of all battles shall begin from tomorrow۔ تو پھر اگلے دن پتہ چلا کہ تکرت سے ہوتے ہوئے بغداد تک الائیڈ فورسز پہنچ گئیں اور اگلے ہی دن کسی کیا کہتے ہیں کسی کھڈ خانے سے کسی کونے سے صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر اس کو قصہ پارینہ بنا دیا گیا۔ تو جب لوگ اور وہاں کے جو اپنے آپ کو سورما سمجھتے ہیں لیڈرز، اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے جیسا کہ یہاں کے کچھ لوگ اور عمران خان کر رہے ہیں، تو آپ اپنے ملک کو خانہ جنگی اور ایسی آگ سے دوچار کر دیں گے کہ آپ کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ صدر عارف علوی کا مواخذہ جس دن تحریک انصاف کے کچھ 50 کے قریب ارکان یعنی استعفیٰ دینے سے وہ انکاری ہو جائیں گے، تو اس دن عارف علوی کا استعفیٰ نہیں مواخذہ استعفیٰ دینے کا ان کا وقت ختم ہو جائے گا۔ مواخذہ ہوگا اور مواخذے کے بعد جو انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اس کا خمیازہ انہیں اور سرفراز چیمہ دونوں کو بھگتنا پڑے گا۔ جو عمران خان نے اور قاسم سوری نے اور اسد کیسر نے اور فواد چودھری نے جو آئین کے ساتھ کیا ہے، اس کھلواڑ کی ان کو بھی سزا ملنی ہے اور بہر صورت ملنی چاہیے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک ملک ہے، یہ ایک ایٹمی ریاست ہے اور اس میں اس طرح کی چولیں مارنے کی گنجائش نہیں۔ لیکن یہاں پر جو وزیر اعظم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا لایا ہوا، جس وزیر اعظم کو نکالا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا لایا ہوا۔ تو اگر ہماری فوجی جنتا اور عدالتیں اس طرح کے مورے بار بار اقتدار پر بٹھائیں گے تو پاکستان کو تباہی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ سوچنے کا عمل نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ پڑھائی پر توجہ دیں اور ملک کے اندر ٹیکنالوجی اور جوہری تبدیلی کے لیے ایجوکیشن سے رہنمائی حاصل کریں۔
چائنا کوئی ایسے ترقی نہیں کر گیا، انہوں نے اپنی انجینئرنگ لڑائی، چاہے وہ ریورس انجینئرنگ ہی ہو، کہ یعنی کسی چیز کو کھول کے پھر اس کی کاپیاں تیار کر کے اور پھر وہی مشین بنا کے دنیا کو سپلائی کر دی. تو کچھ نہ کچھ ذہن استعمال کرنا پڑتا ہے، اور ذہن کو استعمال کرنے کے لیے پہلے کھولنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں پتھر مار کے، اینٹ مار کے، روڑا مار کے، ہتھوڑا مار کے، ہاکی مار کے، بیٹ مار کے ذہن کھولے جاتے ہیں، لیکن وہ کھولنا کچھ اور ہوتا ہے. کتاب سے اگر ذہن کھلے گا تو معاشرہ ترقی کرے گا، اور معاشرہ ترقی کرے گا تو پھر امریکہ کیا اور اس کے ہواری کیا، کوئی آپ کو کچھ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہی نہ ہو اور آپ کے ڈھور ڈنگر کی طرح عوام ہو، تو آپ کو سپر پاورز کیا، آپ کو تو آپ کے پڑوسی کھڑے نہیں ہونے دیں گے. عمران خان صاحب، جو آپ کے پاس ٹیم ہے اور جو آپ کے لوگ ہیں، اس سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ صرف آپ کے ہاتھ سے اس وقت کھیل نکل رہا ہے تو آپ گلا پھاڑ کے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں یہ میر جعفر اور میر صادق اور سراج الدولہ الٹی پلٹی کہانیاں، الٹے پلٹے نظریے لوگوں کو بتا رہے ہیں. آپ سے کچھ نہیں ہونے والا اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ٹولے کا ٹولہ ہی نلائکوں کا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سارے لوگ ان پڑھ ہیں، بے وقوف ہیں، جو آپ کے جلسوں میں جا کے آپ کے پیچھے تالیاں ماریں گے؟ آپ کے کون سے ایسے ممبران ہیں آپ کی پارٹی کے جو بہت زبردست کام کر سکتے ہیں اور جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے، یا ان کا نظریہ ہی بہت اعلیٰ ہے؟ یہاں پہ چور ڈاکو این آر او نہیں دینا، خود ہی این آر او. پھر آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب، جب آپ کا آخری گھنٹہ شروع ہو گیا تو آپ این آر او مانگتے رہے، آپ کو ملا نہیں. اب آپ چیخے مار مار کے معاشرے کے اندر لڑائی اور فساد کو پھیلا رہے ہیں. ایک نہ ایک دن آپ کو اس کا بھی حساب دینا ہوگا. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.